أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارا یہ مرحلہ ثلث پارے تک پہنچ چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن پائے تکمیل تک پہنچانے والا بنا دیں. آج کے درس کے درمیان کافی خلا واقع ہوا، ایک گیپ آ گیا درمیان میں. میرے ایگزامس تھے، ان کی وجہ سے مصروفیت تھی. پھر درمیان میں ایک دن فرصت ہوئی تو مجھے اس دن یہ ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک جائزہ لے لیا جائے کہ کون کتنا سیکھ رہا ہے، کون کتنا پڑھ رہا ہے. الحمدللہ اس جائزے سے بہت فائدہ ہوا. مجھے آپ حضرات کا بھی رسپانس ملا کہ آپ حضرات کو جو فائدہ ہوا. کئی حضرات نے بتایا کہ کافی چیزیں سمجھ میں آئیں. تو جائزے کے بعد انسان ایک دفعہ فریش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے آگے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. یہ جو ہمارا جو درس ہے یہ قرآن مجید کا، ہم ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر نہیں ہے. جو میرے آپ سے سوالات کیے تھے وہ ترجمے کے متعلق ہی تھے، تفسیر نہیں ہے. یہ تفسیر کے اندر اور بہت تفصیلات آ جاتی ہیں، اور تفسیر ظاہر بات ہے یہاں پڑھائی جانا آسان بھی نہیں ہے. تفسیر تو ایک طویل مضمون ہے. اللہ کرے گا تو ہمارا وہ بھی طریقہ کار شروع ہوگا، البتہ انفرادی طور پر جو پڑھنا چاہیں کچھ دلچسپی کا اظہار کریں، اس لیے کہ تفسیر میں بہت تفصیلات ہو جاتی ہیں. ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا بھی نہیں ہے، اس میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ اصل بنیادی بات ترجمہ ہے. لیکن ترجمے میں کم از کم ہمیں ایسی بات سمجھ میں آئے کہ ترجمہ کس لحاظ سے چل رہا ہے. اس کے لیے میں اس کے سائڈ پر عنوانات قائم کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے ایک ترتیب سے نازل ہوا ہے. اس ترتیب کو اللہ نے کہیں ہیڈنگ لگا کے بیان نہیں فرمایا. تو ترجمہ سمجھنے کے لیے جیسے اوپر بنی اسرائیل کا ذکر گزرا تو اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا. تو بھئی کیوں، کیا بات ہوئی، کیوں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا؟ تو اس نوعیت کی باتیں واضح کرنے کے لیے میں نے عنوانات قائم کیے تاکہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے. اس کے ساتھ لہذا تفاصیل میں جانے کی میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جہاں کسی کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھانے کے لیے تفصیل بتانی پڑتی ہے. چند عمومی تفصیلات میں بتا دیتا ہوتا ہوں، اور بقیہ خصوصی تفصیلات میں جو کسی کا سوال ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں بتا دیتا ہوں. ورنہ اصل مقصود ہمارا ترجمہ سمجھنا ہے. جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب حضرت ابراہیم کون تھے؟ یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ میں واقعات کیا ہوئے تھے؟ بس ہم صرف اس کے پیچھے اتنا چلے جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا، بہت سے امتحانات میں مبتلا کیا. تو ان میں ایک امتحان تھا آگ میں داخل کرنا، ایک امتحان تھا ایک بت پرست باپ کے گھر میں پیدا ہونا،
ایک امتحان نمرود کے مقابلے میں چلا جانا، ایک امتحان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، جیسے اس طرح کے امتحانات۔ اب آگ کا واقعہ، آگ میں ڈالا جانے کا واقعہ ہم پورا نہیں پڑھیں گے، نمرود سے مناظرے کا واقعہ ہم پورا نہیں پڑھیں گے، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں کیا گیا، ذبح ہوئے نہیں، اللہ رب العزت نے ان کی جگہ پر، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پر وہ اور پاکستان کے بہت سے لوگ، چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باہر ممالک سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو یہودی کہتے ہیں نہیں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کیا تھا، حضرت اسحاق کو ذبح کیا تھا۔ تو اب ہم ان ابحاث میں نہیں پڑھیں گے، ان بحثوں میں نہیں پڑھیں گے۔ ہاں، یہاں پر کوئی سوال کر لیتا ہے کہ ذبیح کے بارے میں، کوئی کہتا ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کون تھا، تو وہ الگ سے پوچھے گا تو اس کو تفصیل بتا دیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، اس کا ترجمہ کیا ہے ہم صرف وہ دیکھیں گے۔ اب امام کے اندر ابحاث ہیں کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کی شرائط کیا ہوتی ہے، امام کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ ایک امام مسجد ہوتا ہے، ایک امام وہ ہوتا ہے جو حکمران ہے۔ ہماری نظر میں امام تو صرف امام مسجد ہوتا ہے، حالانکہ امام کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ ہم امام کو سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اور قرآن مجید میں یہ جو استعمال ہوا ہے اس کی کیا وجہ، جاعلک للناس، للناس میں کون کون سے لوگ، ہم یہ پڑھیں گے، یہ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے، بس یہ مقصود ہے۔ اس کے پیچھے جو سارے واقعات، تو اس کی جو تفسیر ہے، جیسے لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کے اندر بہت سی تفاصیل، اتنی تفصیلیں ہیں۔ چلے میں آج میرا اس سبق کو لے کے چلنے کا ارادہ نہیں ہے، میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے یہ چیز واضح کر دوں، جیسے لا ینال عہد الظالمین، ظالم سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے تفسیر کی ہے ظالم سے وہ مراد ہے جس نے کبھی بھی کفر کیا، جس نے کبھی بھی کفر کیا وہ ظالم ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، تو حالانکہ یہ تفسیر بالکل غلط ہے، اب ان کے اس کے اوپر دلائل ہیں، تو ہم اس چیز میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ الگ سے سمجھے، البتہ یہ نہ کرے کہ خود سے ادھر ادھر مطالعہ کرنے کے بعد سوالات کرنا شروع کر دے، وہ ان سوالوں کی مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سوال کس وجہ سے کر رہا ہے۔ ہاں، کسی کو ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو معاشرے اور اس کی چیز کے ساتھ ہے، تو وہ لازمی پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کا جب تک مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ سے مجھے گھنٹہ جواب دینا پڑے، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اس میں اس کی تفصیلات نہیں پڑھیں گے، بس اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ پوری آیت ہمیں پتہ چل جائے، یہ آیت ہمیں پوری پتہ چل جائے کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، بس ہمیں یہ پتہ چل جائے، بس ہم اتنا کریں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں کہ کسی کے 50 میں سے 40 نمبر آ گئے، 50 میں سے 40 نمبر کسی کے آئے، کسی کے 50 میں سے پورے 50 نمبر آ گئے، 50 میں سے پورے 50، جیسے میرے کئی امتحان ہوئے، اس میں مجھے 100 میں سے 102 نمبر دیے استادوں نے، کہ اور صرف مجھے نہیں، کئی طلبہ کرام کو 100 میں سے 102 نمبر دیے، کہ 10 نمبر کریکٹر کے ہوتے ہیں، تو میرے اصل نمبر تھے 92، تو 10 نمبر کریکٹر کے ملے، میرے اصل نمبر تھے 94، مجھے 6 نمبر کریکٹر کے مل کے پورے 100 نمبر ہو گئے۔ تو ہمارے مدارس میں کریکٹر کے نمبرز ہوتے ہیں، پارٹیسپیشنز کے نمبر ہوتے ہیں، اخلاقیات کے نمبر، جماعت کے صف اول کے نمبرز ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے کسی بندے کو 100 میں سے 102 نمبر مل گئے، 50 میں سے 40 نمبر مل گئے، 50 میں سے پورے 50 نمبر مل گئے، تو یعنی اس کو سب آتا ہے، اس کا سب پتہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، علم دین یہ نہیں ہے، یاد رکھیے، علم دین یہ نہیں ہے، علم دین جو ہے، یہ جو الفاظ لکھے ہیں نا، یہ الفاظ لکھے ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک نورانیت ہے، علم دین وہ ہے۔
ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے امام وقی، میں نے لکھ دیا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور ایک بزرگ گزرے امام شافعی. یہاں پہ لکھائی ایسی ہوتی ہے، آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. میری تھوڑی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے 3-4 روز سے، میں بول بھی آستہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھنے میں تکلیف ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام وقی کے. امام وقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے امام شافعی اور فرمانے لگے کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام وقی سے شکوہ کیا، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، تو مجھے آپ کوئی وظیفہ بتائیں. اس کو ایک شعر میں فرمایا، شکوت الی وقیع سوء حفظ فاوصانی بان ترک المعاصی. میں نے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، انہوں نے مجھے نصیحت کی، فاوصانی بان ترک المعاصی، کہ گناہوں سے بچوں. فإن العلم نور من الہ، فإن العلم نور من الہ، کہ علم اللہ کا نور ہے. واللہ لا یعطی نورہ للعاصی، اللہ کسی گناہ کرنے والے کو اپنا یہ نور عطا نہیں فرماتا. تو علم دین صرف یہ نہیں ہے الفاظ سیکھ لینا، یہ ایک چیز ہے. 2 چیزیں ہیں علم دین کے لیے، ٹھیک ہے. ایک الفاظ نبوت، ایک الفاظ نبوت ہے اور ایک نور نبوت ہے. تو الفاظ نبوت تو ہم سیکھ رہے ہیں، نور نبوت کے لیے آپ کو تربیت کروانا بہت ضروری ہے. یہ علم جب آئے گا، صرف ان کا ترجمہ سیکھ لینے سے علم نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا. اس سب کا مطلب پتہ چل گیا. جیسے مجھے بھی تفسیر ان سب کی پتہ ہے، لیکن اس کو ظاہری علم کہتے ہیں. اصل باطنی علم جو اس کے پیچھے اس کی نورانیت ہے، اصل وہ علم ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ہم نے سیکھنا چاہیے. آپ حضرات بھی عزم کیجئے، میں بھی عزم کرتا ہوں کہ ان دونوں علوم کو، میں خود طالب علم ہوں، میں خود سیکھ رہا ہوں، تو ان دونوں چیزوں کو سیکھنے کا نام علم ہوتا ہے. یہاں تو میں آپ کے ساتھ کوشش کروں الفاظ سکھانے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جہاں مناسبت ہے وہاں علم دین سیکھنے کی کوشش کریں. کسی کے پورے 50 نمبر آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کی آپ 100% کوشش کریں، لیکن اصل علم 50 نمبر حاصل کرنے سے نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے. لہٰذا اگر کسی کے 29 نمبر بھی آئے، کئی ایسے طلبہ ہیں جن کے 29 نمبر آئے ہیں، تو ان کو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. ان کو بالکل مایوس نہیں ہونا کہ ہمارے نمبر ہی کم آ گئے، ہم سے یہ مسٹیک ہوگی، وہ مسٹیک ہوگی. ہمارے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نمبر ہی 40 آتے تھے، 100 میں سے 40 نمبر آتے تھے. لیکن کیا ہوا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نکمے بنے، میں نہیں کہہ رہا نکمے بنے، مطلب یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں کم نمبر آنے سے. کوشش آپ 50 میں سے 60 نمبروں کی کریں. تو میں نے ایک بندے کو کلاس پارٹیسپیشن کے 10 میں سے 5 میں سے 10 نمبر دیے. میں نے، کیونکہ ان کی کلاس پارٹیسپیشن اتنی اچھی تھی، ان کے نمبروں میں دوسرے ان کی غلطی ہوگی، آگے پیچھے ہاتھ لگ جاتا ہے فارم فل کرنے میں. لیکن کیا ہے، ان کی کلاس پارٹیسپیشن اچھی تھی کہ ان کا رابطہ اپنے استاد سے بہت اچھا تھا، اس وجہ سے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ علم حاصل کرنا ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا. تقویٰ سے رہنے کی کوشش کریں. تقویٰ کے اندر آپ کی عبادات آنی چاہیے، تقویٰ کے اندر عبادات آنی چاہیے، معمولات آنی چاہیے. کوشش کر کے اپنے شیخ نہیں ہے تو اپنے استاد کو اپنے معمولات کی اطلاع کریں کہ کس طریقے سے آپ معمولات کرتے ہیں. نماز میں، جیسے میں نے نماز کے بارے میں بتایا تھا، تو نماز میں آپ نے اضافہ کیا یا نہیں کیا، تقویٰ طہارت میں آپ کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، اس کی ترتیب رکھیں. بس آج اتنا ہی رکھیں گے. کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 6:45 بجے یا 7 بجے کے درمیان اپنی کلاس شروع کر دیں، یا ہو سکتا ہے مغرب کے فوراً بعد شروع کر دیں. تو میں انشاءاللہ وقت آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق